بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میت کو غسل دینے کے متعلق چند باتیں سیکھیں گے۔ میت کو غسل دینا نہلانا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اگر اہل محلہ سے، بستی میں سے یا برادری کے لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی میت کو غسل دے دیا تو یہ فرض جو ہے یہ سب سے ساقط ہو جائے گا، یہ فرض جو ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ فرض کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم فرض کفایہ ہے، 4 قسموں میں سے ایک قسم فرض کفایہ ہے۔ اور یہ ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب بھی میت کو غسل دیا جائے تو اس وقت میت کے لباس کو کاٹ کر اتارا جائے تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج کل ایک رواج ہے کہ غسال رکھا جاتا ہے، باپ کی میت کو، ماں کی میت کو غسل دینا ہو تو جناب وہ فلاں بی بی غسل دیتی ہے، اسے بلاؤ، فلاں مرد غسل دیتا ہے، اسے بلاؤ۔ اور ہوتا کیا ہے جناب کہ وہ غسل دینے والے کو خود نہیں پتہ کہ غسل کس انداز میں دینا ہے، بازو اٹھایا، پٹخ دیا، پانی ڈالا، بس اپنی جان چھڑائی، پیسے لیے چلے گئے۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی مسلمان کو غسل دے اور اس کے کسی عیب کو دیکھے اور لوگوں میں بیان نہ کرے، نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بعد نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ المختصر نہلانے کے لیے یہ ہے کہ جس 4 پائی یا تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 4 5 یا 7 مرتبہ 3 5 یا 7 مرتبہ لبان کی دھونی دے لی جائے۔ اگر لبان میسر نہ ہو تو کوئی بھی خوشبودار چیز لے کر، یہ فتاوی شامی شریف کے اندر بات موجود ہے کہ کوئی بھی خوشبودار چیز لے کر اس کو دھونی دی جائے۔ اس کے بعد میت کو اس پر لٹا دیا جائے۔ لٹانے کے بعد اب غنیت الطالبین کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ان کے نام کی طرف منسوب ہے کتاب، اس کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میت کو اس پر لٹا دیا جائے تو پھر یہ کیا جائے کہ میت کو سب سے پہلے استنجا کروایا جائے۔ استنجا کروایا جائے۔ اور اس کے لیے یہ جو کفن کے ساتھ تھیلیاں بنی ہوتی ہیں ان میں سے ایک تھیلی کو ہاتھ پر باندھے اور اس کو استنجا کروائے۔ استنجا کروانے کے بعد اس تھیلی کو جیسے ہی وہ کام ختم ہو جائے تھیلی کو اتار کر پھینک دیا جائے دور، تاکہ اس سے پانی بھی نجس نہ ہو اور اس کے بعد وہ کوئی چھینٹ وغیرہ خود کے کپڑوں پر بھی نہ پڑے۔ اس کے بعد کیا کیا جائے کہ جب ہو جائے یہ معاملہ تو پھر میت کو نماز کا سا وضو کروایا جائے۔ نماز کا سا وضو کے اندر سنت یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کو پانی میں گیلا کر کے تو اس کے لبوں پر، اس کے دانتوں پر پھیر دیا جائے۔ اور آج کا ڈیجیٹل نظام ہے وہ روئی لے کر جناب اس کو گیلا کر کے تو منہ میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، سنت کو ترجیح دی جائے۔ پھر اس کے بعد ناک کی باری ہو تو نتنے چھوٹی انگلی کو گیلا کر کے پانی کے اندر تو نتنوں کے اندر بڑی نرمی سے جدھر تک آسانی سے جائے اس کو کر دیا جائے۔ پھر منہ دھویا جائے اور اس خیال سے کہ پانی ناک اور کان میں داخل نہ ہو، اور میت کے غسل کے اندر ایک ہی چیز شامل ہے، ایک ہی فرض ہے، سر سے کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑیوں تک پانی بہا دینا۔ یہ میت کا غسل ہے، ہمارے جیسا غسل نہیں ہوتا اس کا۔ اب کیا جائے گا، منہ دھویا، اس کے بعد کوہنیوں سمیت اس کے دونوں بازو دھوئے جائیں اور پھر اس کے سر کا مسح کروایا جائے، پھر اس کے دونوں پاؤں دھوئے جائیں۔ جب وضو ہو جائے تو پھر غسل، اب اس کو غسل کروایا جائے۔ تو غسل کے لیے ظاہری بات ہے بتایا کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پانی ایک مرتبہ بہا دیا جائے تو یہ غسل ہے۔ مسنون یہ ہے کہ جناب اس کو جسم کے اوپر 3 مرتبہ جو ہے نا پانی بہایا جائے۔ اب جب میت کو غسل دینا شروع کیا جائے تو دوسرا کپڑا جو ہے، دوسری تھیلی، اس کو ہاتھ پر چڑھا کر صابن یا کوئی مٹی، یا اگر مٹی نہیں تو ویسن نہیں تو کوئی بھی ایسی چیز، ہلدی لے لے، کوئی ایسی چیز لے لے
جس سے اس کو نہلایا جا سکے، یعنی کہ بدن کی نجاست اس سے دور کی جا سکے، جو چیز نجاست کو دور کرے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 9 کے اندر فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دیتے وقت صابن جو ہے وہ کسی مسلمان کارخانے کا ہو، اور یہ تصدیق ہو کہ اس صابن کے اندر کسی قسم کی حرام چیز کی آمیزش نہیں ہے۔ یہ آج کل ڈیٹول لکس لے کر جناب غسل دیا جاتا ہے، اور اس غسل کے صابن کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے احتیاط کی جائے، مکروہات سے احتیاط کی جائے۔ جب اس کو صابن استعمال کیا جائے، وجود کو صابن لگایا جائے، جسم کو صابن لگایا جائے، اس کے بعد مسلسل پانی جو ہے نا وہ ڈالتے رہنا چاہیے، تاکہ جسم کے اوپر صابن خشک نہ ہو جائے اور جسم کے ساتھ چپچپاہٹ نہ بن جائے۔ جب اس کو غسل دیا جائے تو اس وقت ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ لباس اتارتے وقت ایک رنگ دار، ویسے تو لوگ عموماً سفید کپڑا کفن کا استعمال کرتے ہیں اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک پردہ کرنے کے لیے، لیکن وہ صوفیاء بزرگ فرماتے ہیں، علماء فقہاء بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ ایک رنگ دار موٹا کپڑا جس کے اندر سے وجود کی شکل و شباہت نظر نہ آئے، اس کپڑے سے اس پر پردہ کیا جائے، اور غسل دینے والا شخص اور غسل دینے والے کے معاونین کے علاوہ کوئی شخص بھی میت کی طرف دیکھ نہ رہا ہو، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ پردہ نہیں تو کم از کم ایسا ہو کہ میت کی طرف کوئی غیر نہ دیکھ پائے، اس انداز میں اس کے پردے کا اہتمام ہو۔ جب اس کو غسل دے لیا جائے تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی صاف کپڑے سے اس کے جسم کو پونچھ لیا جائے، صاف کر لیا جائے، لیکن بعد فرماتے ہیں کہ یوں ہی اس کو غسل دینے کے بعد اس کو کفن دیا جائے، اور کفن کے اندر جو طریقہ کار اعلیٰ حضرت دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ نے ارشاد فرمایا، ایک کفنی ہے، ایک تہبند ہے، اور ایک چادر ہے، بڑی چادر، 3 کپڑے مرد کے کفن کے اندر، عورت کے کفن کے اندر 5 ہیں۔ تو کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تہبند، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تہبند اس انداز میں ہو کہ اس کے قد کے برابر ہو، اس کے قد کے برابر ہو۔ تو کیا جائے کہ پہلے بڑی چادر بچھائی جائے، اس کے اوپر تہبند، اس کے اوپر کفنی، اس کے اوپر غسل دینے کے بعد جب غسل مکمل کر لیا جائے، اس کو اچھے طریقے سے غسل کا جو طریقہ ہے وہ دے لیا، غسل دینے کے بعد کیا کیا جائے کہ میت کے اوپر سے وہ جو گیلا کپڑا ہے اس کو ہٹا کر، اور اسی کے اوپر ایک تازہ کپڑا، صاف کپڑا ہو کہ جس کے اندر سے پانی وغیرہ اس کو نہ لگا ہو، صاف ہو، تاکہ کفن کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ نہ پہنچے۔ میت کو اٹھانے والے اٹھائیں اور پردے والے اس کے اوپر پردے کا اہتمام کر کے رکھیں۔ جیسے ہی میت کو رکھا جائے تو اس کا جو سر ہے وہ کفنی کے جو چاک کیا ہوا حصہ ہے اس کے اوپر ہو، اس کے، اور مرد کی جو کفنی ہے وہ کندھوں کی طرف چاک کی جاتی ہے، مرد کی کفنی کندھوں کی طرف چاک کی جاتی ہے، عورت کی جو کفنی ہے وہ سینے کی طرف چاک کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احتیاط ہے، انشاءاللہ ہم پھر کبھی عورت کے غسل پر بھی بات کریں گے۔ ابھی مرد کو جب غسل دے لیا تو اس کو جناب رکھا، تو پھر کفنی کو اس کے سامنے لایا جائے، اور کفنی کو لا کر برابر کر کے، لیکن کفنی کو برابر کرنے سے پہلے نیچے سے تہبند کو اس کے اوپر اوڑھ دیا جائے، اور ایسے ہو کہ سب سے پہلے بایاں اوپر کر کے اس کے بعد اس کے اوپر دائیں طرف سے کروٹ آئے۔ اسی طرح جب کفنی کو سیدھا کرنے کے بعد پھر اس کی جو بڑی چادر ہے، اور بڑی چادر جو سب سے باہر والی ہوتی ہے، وہ اس طرح لفافہ بھی جس کو بولتے ہیں، وہ اس انداز میں ہو کہ دونوں پاؤں اور سر کی جانب سے دونوں طرف سے اتنی ہو کہ اس کو پکڑ کر باندھا جا سکے، اس کو پکڑ کر باندھا جا سکے۔ اب اس کو جب غسل دے لیا، کفن میں رکھ لیا، کفن دے لیا، کفن دینے کے بعد دونوں طرف سے اس کو رسی سے نارمل سے انداز میں باندھ دیا، باندھنے کے بعد پیٹ پر بھی ایک جو ہے نا اس کو باندھ دیا۔ اب باندھنے کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کفنی پر وہ کچھ لوگ پہلے ہی لکھتے ہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ شہادت کی انگلی سے یا مٹی سے لکھا جائے، چاک مٹی سے لکھا جائے۔ یہ آج کل جو مارکر استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں، ان چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھول وغیرہ جو رکھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ہے آج کل ایک عجیب سی رسم ہے کہ میت کے اوپر ایک چادر ڈالی جاتی ہے جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے، اور چادر کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ چادر کے اوپر کلمہ لکھا ہے، کل شریف لکھا ہے، وہ چادر پیروں تک پہنچی ہوتی ہے۔ اگر رکھنی بھی ہو حصول برکت کے لیے تو اتنا ہو کہ اس چادر کو اس کے گلے سے لے کر کندھوں سے لے کر اس کی ناف تک لپیٹ کر رکھا جائے، اور نیچے والے حصے پر جو ہے نا کوئی کمبل وغیرہ یا کوئی چادر ڈال دی جائے، تاکہ چلو
یہ ان کا جو ایک لوگوں کی ایک رسم ہے وہ بھی ادا ہو جائے، اور یہ حفاظت بھی رہ جائے کہ اللہ کے نام کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو جب لے جائیں میت کو، تو رسول اللہ علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میت کو اٹھا کر، چارپائی کو اٹھا کر 40 قدم چلے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انداز کیا ہے کہ پہلے سر کی جانب دائیں طرف، سر کی جانب دائیں طرف 10 قدم چلے، پھر اسی طرف پاؤں، دائیں پاؤں کی طرف آ جائے، ادھر 10 قدم چلے، پھر بائیں جانب سر کی طرف آ جائے، 10 قدم چلے، پھر بائیں جانب پاؤں کی طرف آ کر 10 قدم چلے۔ اس طرح اس کے 40 قدم مکمل ہو جائیں گے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی شامل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اب جب اس کو لے گئے جنازہ گاہ کے اندر، تو جنازہ پڑھنے کا جو اہتمام ہے، جنازے کا جو بزرگوں نے طریقہ عنایت فرمایا ہے، آج کل اس کے اندر بھی بڑی تحریفات کی جا رہی ہیں کہ جناب جنازہ پڑھنے کا انداز ہی لوگوں کو اتنا نہیں پتہ کہ جنازہ کس انداز میں پڑھنا چاہیے اور جنازے کے لیے کون سی چیزیں ہیں اور کیسی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جنازہ لے کر جایا جائے، جنازہ رکھا جائے، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ بہار شریعت کے اندر بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ 3 چیزیں، پہلے اللہ عز و جل کی حمد بیان کرنا، اللہ عز و جل کی حمد بیان کرنا، پھر نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا، تیسرا ہے میت کے لیے دعا کرنا، میت کے لیے۔ اور فتاوی اتراکھنڈ کے اندر بزرگ فرماتے ہیں، فتاوی حنفیہ شریف کے اندر، کہ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں، جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا ایسا جوتا کہ جو پتہ ہو کہ یہ پاک ہے، جو پتہ ہو کہ یہ پاک ہے، پھر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں اگر جگہ صاف نہ ہو، نجاست ہو، تو پھر پاک جوتے پر پڑھ سکتے ہیں، پھر پاک جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے کیا اس کے اندر یہ خیال رکھا جائے گا کہ اس کے اندر 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، تو جیسے ہی امام اللہ اکبر کہے گا تو پہلی تکبیر کے بعد، اب بعض جاہل ہیں کہ وہ ہر بار تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جنازے کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بعض جاہلوں نے تو جنازے بھی اب تکبیروں کے ساتھ پڑھا دیے۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، واسطے حاضر میت کے، دعا واسطے حاضر میت کے، حمد شریف اللہ تعالیٰ کے لیے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے، جیسے بھی الفاظ آپ مختص کر لو، حمد واسطے اللہ تعالیٰ کے، جیسے کو پہلے رکھو، ترتیب سے اس کی نیت کی جائے۔ لیکن یہ کہ جو الفاظ آسانی سے آپ ادا کر لو، ویسے تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا افضل ہے، زبان سے جیسے بھی آپ الفاظ اچھے کہہ لو، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر جب امام پہلی تکبیر کہے تو اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے سبحانک اللہ شریف پڑھی جائے۔ اب اگر کسی کو نماز جنازہ والی آتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں آتی تو وہ نماز والی بھی پڑھ لے تو اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا، تو اس کے ضمن کے اندر بعد بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن اگر نماز جنازہ والا درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کوئی مختص نہیں ہے کہ جناب یہی درود پڑھنا ہے، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا۔ اور اس کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، میت کے لیے دعا کرنا۔ اب میت کے لیے دعا کرنا تو اس کے اندر لازماً نہیں کہ آپ کو نماز جنازہ ہی کی دعا آتی ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں دعا سے مراد یہ ہے ایسی دعا میت کے لیے کی جائے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہو، اس کی عطا سے ہو، اور کل قبر اور حشر کے دن کے ساتھ ہو، کل قبر اور حشر کے دن کے ساتھ ہو، گناہوں سے استغفار ہو، عرض کی جائے مالک کے حضور کے مالک اس کو بخش دے، دنیا کی کوئی چیز اس میں نہ طلب کی جائے، ایسی دعا کی جائے۔ اور جو رسول اللہ علیہ السلام سے دعائیں ثابت ہیں وہ غالباً کو 14 قسم کی دعائیں ہیں، جس کے اندر آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں یاد، کوئی ایک بھی نہیں آتی، تو وہ نماز والی رب جعلنی جو ہے اس کو بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرنا، تو بعد کہتے ہیں کہ دعا جو ہے نا وہ یہ جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو رب فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ اب اس مانگنے کے اندر کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور اپنے رب سے مانگنا یہ بندے کی نشانی ہے، تو اس میں قباحت نہیں ہے، مانگنے میں، دعا مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
اور اس کے بعد پھر دفن کرنے کے بعد دعا مانگی جائے۔ اب دفن کرنے کے اندر انداز یہ ہے کہ قبر، بزرگ فرماتے ہیں کہ نیچے سے جو قبر ہے وہ اتنی گہری ہو، بعض فرماتے ہیں کہ بندہ دوزانوں بیٹھ سکے اتنی گہری قبر ہونی چاہیے، اتنی، اور بعض فرماتے ہیں کہ جناب بندے کے قد کے برابر نیچے سے جو اس کی لحد ہے وہ گہری ہونی چاہیے، اس کی لحد گہری ہونی چاہیے، تبوک جس میں رکھا جاتا ہے، لیکن جو اس کا اوپری حصہ ہے وہ 2 سے 3 فٹ تک ہونا چاہیے تاکہ قبر کے اوپر مٹی کا بوجھ کم پڑے اور قبر کو نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اب جب قبر کے اندر میت کو رکھا جائے تو جو نیچے آج کل ایک رسم بن چکی ہے، رواج بن چکا ہے، نیچے چٹائی بچھانا، روئی ڈالنا، بستر بنانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہار شریعت کے اندر بھی اور اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر منع فرمایا ہے، جلد نمبر 9 کے اندر، کہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور طریقہ کیا ہے کہ میت کو کفن سمیت ہی اس کے اندر قبر کے اندر رکھا جائے اور اس کو دائیں کروٹ پر رکھا جائے، اور تبرکات اس کے سینے پر رکھنا یہ برکت، حصول برکت ہے، اور یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو آج کل امامہ شریف یا دوسرے معاملات ہیں کہ میت کو پہنانا، تو اللہ کا ولی ہو یا کوئی عالم دین ہو تو بعد فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن عاجزی یہی ہے کہ سر پر ٹوپی اور امامہ، بس اسی کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے اور کوئی خرافات جو ہیں اس کو نہ ادا کیا جائے کہ یہ چٹائی بچھاؤ، روئی لگاؤ۔ اب جیسے ہی میت کو دفن کر لیا جائے تو سب سے پہلے اس کے منہ کی طرف ایک وہ جو سلیب یہ رکھی جاتی ہیں، وہ تختے بنا کر لکڑی کے رکھے جاتے ہیں، اور سینے کی پشت پر جو ہو، سینے کے سامنے جو رکھا جائے تو اس کے اوپر کلمہ دکھا جائے، کہ تاکہ جب میت کے یہ قبر کے اندر منکر نکیر نہ آئیں تو وہ جیسے ہی میت کو جگایا جائے اٹھے تو سامنے وہ کلمہ دیکھے، اب اسے پوچھیں کوئی سوال و جواب کیا جائے تو وہ کلمہ پڑھ کر سنا سکے۔ یہ ایک تنبیہ کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے، اس کو بتانے کے لیے ہے، ورنہ یہ لازم نہیں کہ کلمہ لکھا جائے۔ بعض لوگ تو بڑا شور و غل کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے کلمہ نہیں لکھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جب میت کو دفن کر لیا جائے تو میت کی قبر پر اذان کہنا یہ بھی مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور اس کے ضمن کے اندر حدیث شریف جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام اس کو دلیل بناتے ہیں، صحابہ کرام سے دلیل بناتی ہیں آج کے ہمارے فقہا، ہمارے علماء کرام، کس لیے کہ جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو ان کے چہرہ مبارکہ پر پریشانی کے آثار تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ علی کے کان کے اندر اذان کہو، علی کے کان کے اندر اذان کہو، کہ جب بندہ پریشان ہو، حیرت زدہ ہو، یا وہ کسی چیز کا خوف کھا رہا ہو تو اس کے کان میں اذان کہنا مستحب ہے، اس کے کان میں اذان کہنا۔ تو قبر کے اندر منکر نکیرین کا خوف تو پھر سب سے زیادہ ہے قبر کے اندر، تو پھر اذان کی ضرورت ظاہری بات ہے، مردے کو زیادہ ہوئی، اس لیے اس پر اذان کہی جائے، اور سنت طریقے سے وہاں پر جو بھی آپ اہتمام کریں، اگر نعت پڑھیں تو یہ بھی مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، بعض لوگ اس کو فرض بتاتے ہیں، فرض نہیں ہے اذان کہنا یا اس کے اوپر درود پاک پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ اور میت کے سرہانے کی طرف جو ہے نا سورۃ بقرہ شریف کا پہلا رکوع اور پاؤں کی طرف اس کا آخری رکوع پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اس کے بعد یاسین شریف پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر قبر شریف پر وہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ خیال رکھا جائے کہ یار آواز زیادہ نہ ہو، کیونکہ قرآن کی جب آواز زیادہ ہوگی پڑھنے کی تو پھر سننا فرض ہو جائے گا، اور اگر سنیں گے نہیں تو لوگ آپ کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ اور آج کل ہماری عوام ایسی ہے، ان کو یہ کہا جائے نا چپ کرو بھائی قرآن پڑھنا ہے تو پھر بھی وہ باز نہیں آتے۔ ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اور اذان جو ہے یہ سب سے آخر پر کہی جائے، کہ بزرگ فرماتے ہیں جب لوگ نکلنا شروع ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد واپس آنے لگتے ہیں تو اس وقت منکر نکیرین جو ہیں یہ قبر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور قبر کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، جیسے جیسے لوگ باہر آتے ہیں ویسے ویسے یہ قبر کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب لوگ باہر چلے جائیں قبرستان کی حدود سے، اس وقت وہاں پر کھڑے ہو کر اذان کہنے والا اذان کہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے، اس کو حیرت سے، پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد دعا کی جائے اپنے انداز کے اندر، منفرد دعا کی جائے یا اجتماعی دعا کی جائے، تو یہ بھی مستحب عمل ہے، منع نہیں ہے۔ ہاں اس کو فرض جاننا یہ شرع پاک کے اندر جائز نہیں، فرض نہیں کہہ سکتے، مستحب عمل ہے۔ اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے مردہ کے معاملات میں جب اس کے پاس جاتے ہو، تعزیت کے لیے جاتے ہو،
تو یہ بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمیشہ اس کے اچھے اعمال کی گفتگو کی جائے، اس کے اچھے اعمال کی کیونکہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جماعت فرشتوں کی زمین پر آتی ہے جو اس کی گواہی طلب کرتی ہے اس کے ارد گرد کے 40 گھروں سے۔ فرشتے واپس جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے ہاں میرے بندوں کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرے فلاں بندے کی گواہی کے لیے گئے تھے۔ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں کیسا پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا لوگ اس کے بارے میں بڑا اچھا گمان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ بول رہے تھے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کے جو گناہ میں جانتا تھا یا میرا بندہ جانتا تھا، میں نے اس کی گواہی کی وجہ سے، اچھی گواہی کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور میں اسے کل جنت کے اندر جگہ عطا کروں گا اگر خاتمہ ایمان پر ہوا، اگر خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا